الرحمن الرحیم۔ سلسلہ چل رہا ہے عشرہ مبشرہ کے بارے میں۔ آج جس ہستی کا ذکر پاک ہے، نبی مکرم شفیع معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پر ان کو عشرہ مبشرہ میں ذکر فرمایا ہے۔ اس ہستی کا نام حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن عمر بن کعب قریشی تیمی ہیں۔ کنیت ان کی ابو محمد ہے اور ان کے القابات جو ہیں طلحۃ الخیر اور طلحۃ الفیاض، یہ دو القاب ان کے مشہور ہیں، اور یہ دونوں لقب ان کو رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جنگوں میں علیحدہ علیحدہ عطا فرمائے تھے۔ سابقین الی الاسلام سے ہیں، یعنی اول اسلام لانے والے میں سے یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی ہیں۔ حضرت طلحہ نام کے کئی صحابہ ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی ترغیب دی، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی آپ کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ساتھ لے کر گئے تھے۔ اور جب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اور سیدنا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اسلام قبول کر لیا، تو ایک روایت کے مطابق نوفل بن خویلد بن ادویہ نے ان دونوں کو پکڑ کے باندھ دیا تھا، اور ایک روایت میں کہ حضرت طلحہ کے بھائی تھے، انہوں نے ان کو پکڑ کر باندھ دیا، اور باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دین اسلام سے پھر جائیں، ان پر پختہ رہے۔ اور یہاں تک کہ حضرت طلحہ کے بھائی نے دیکھا کہ یہ کھلے ہوئے تھے دونوں اور نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ حیران ہوا۔ ہجرت سے پہلے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ مکرمہ میں نبی کریم علیہ السلام نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی مواقعات قائم کر دی تھی جب وہ بھی اسلام لائے، اور ہجرت کرنے کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھائی چارہ اس عظیم ہستی کے ساتھ کیا گیا کہ جن کو میزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بننے کا اعزاز اور شرف اللہ نے عطا فرمایا تھا، اور وہ عظیم صحابی کہ مدینہ طیبہ میں نبی کریم علیہ السلام کی اونٹنی جن کے دروازے پہ ٹھہری تھی، اور وہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی ہستی تھی۔ تو مدینہ طیبہ میں نبی کریم علیہ السلام نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا بھائی چارہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم فرمایا، اور جن کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب زخمی کیا گیا، تو اس وقت انہوں نے جو نام دیے تھے کہ میرے بعد ان میں سے مجلس شورا بنائی تھی کہ ان 6 افراد میں سے کسی کو اپنا خلیفہ نامزد کر لینا، ان 6 افراد میں سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں بھی ان کا کتنا عظیم مرتبہ اور مقام تھا۔ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل رہے، اور غزوہ میں کیوں نہیں شامل ہوئے تھے؟ اس وجہ سے کہ جن دنوں میں غزوہ بدر ہوا ان دنوں میں حضرت زید بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں کو میرے کریم آقا علیہ السلام نے شام کی طرف بھیجا ہوا تھا، تاکہ شام کے لوگوں کی حالات معلوم کر آئیں۔ تو جب واپس پلٹے تھے اتنے میں نبی کریم علیہ السلام غزوہ بدر سے بھی واپس پلٹ چکے تھے۔ یہ وجہ تھی، اور یہی اللہ کی بھی اطاعت تھی جو حضور کی اطاعت تھی، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے حکم سے ملک شام گئے ہوئے تھے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تھے۔ جب یہ دونوں حضرات واپس آتے ہیں، پھر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حصہ بھی مال غنیمت میں سے جو بدر سے مال غنیمت آیا تھا اس میں سے آقا مجھے بھی حصہ دیں۔ حضور نے فرمایا تمہیں حصہ ملے گا، جس طرح کہ حضرت عثمان کو حضور نے حصہ دیا تھا۔ پھر انہوں نے عرض کیا آقا جو بدر والوں کا ثواب ہے اس میں سے مجھے حصہ، حضور نے فرمایا تمہیں ثواب بھی ملے گا۔ جو بیعت الرضوان ہوئی تھی اس میں بھی آپ شریک تھے، اور احد کے دن بالخصوص اپنے بڑے بڑے نمایاں کارنامے سر انجام دیے، یہاں تک کہ احد والے دن یہ نبی کریم علیہ السلام کی ڈھال بنے رہے تھے۔ کافروں نے ایک تیر حضور کی طرف بھیجا، انہوں نے اپنے ہاتھ آگے کر کے وہ تیر روک لیا، جہاں تک کہ آپ کی ایک انگلی کام کرنا چھوڑ گئی تھی۔ تو سیدنا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم ہستی ہیں
کہ احد والے دن آپ کے سر پہ تلوار بھی لگی تھی اور نبی کریم علیہ السلام نے زرہ پہنی ہوئی تھی جو لوہے کا لباس حالت جنگ میں پہنا جاتا تھا. احد والے دن حضور نے وہ زرہ پہنی تھی. حضور نے چاہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ خوش نصیب ہیں جو آپ بیٹھے تھے کہ آپ کی پشت پہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنا پاؤں مبارک رکھا تھا اور پہاڑ پر چڑھے تھے. کتنے عظیم صحابی ہیں کہ احد والے دن حضور کے لیے سیڑھی کا بھی کام آپ نے دیا تھا اور آپ کے قدم مبارک رکھ کے حضور پہاڑ پر چڑھ گئے تھے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ احد والے دن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے طلحۃ الخیر کہہ کر پکارا تھا. جو آپ کا لقب پیچھے آپ نے سماعت فرمایا طلحۃ الخیر آپ کا لقب ہے. اسی طرح غزوہ تبوک کا موقع آیا تو وہاں پر بھی آپ نے شرکت فرمائی اور اس دن حضور علیہ السلام نے آپ کو طلحۃ الفیاض کہہ کر پکارا تھا. اور غزوہ حنین میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے طلحۃ الجود فرمایا تھا. یہ 3 جنگوں میں 3 القابات حضور علیہ السلام نے اپنے اس غلام کو عطا فرمائے تھے. حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سنا تھا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام احد والے دن فرما رہے تھے کہ طلحہ نے جنت کو اپنے اوپر واجب فرما لیا ہے کہ حضور کا دفاع کیا تھا. جو حضور کا دفاع کرے پھر وہ جنت میں جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا تھا طلحہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا یعنی جنت کو. اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں میرے دونوں کانوں نے رب کے محبوب علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ طلحہ اور زبیر دونوں جنت میں میرے ہمسائے ہوں گے. تو میرے حضور نے جن کو خود فرمایا یہ میرے جنت کے پڑوسی وہ کتنے عظیم الشان حضور کے صحابی ہیں. حضرت طلحہ بھی حضرت زبیر بھی دونوں کو حضور نے فرمایا یہ میرے جنت میں پڑوسی ہوں گے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی شہید کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے. اور آپ جنگ جمل میں شہید ہوئے. حضور نے پہلے خبر دی کہ جو چلتا ہوا شہید کسی کو دیکھنا چاہے وہ طلحہ کو دیکھے. اور جنگ جمل میں آپ شہید ہوئے تھے. اس وقت آپ کی عمر مبارک ایک قول کے مطابق 60 برس اور ایک قول کے مطابق 62 برس اور ایک قول کے مطابق 64 برس آتی جب آپ کی جنگ جمل میں شہادت ہوئی ہے. یہ کتنے عظیم صحابی ہیں. میرے حضور کے جس صحابی کا بھی تذکرہ چھیڑو گے وہی عظیم نکلے گا. وہی عظیم نکلے گا. وہ عظیم کیوں نہ ہو کہ ان کی نگاہوں نے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جو قیامت تک ان کے بعد کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا. کوئی بھی شرف کو شرف صحابیت کو اس کے بعد نہیں پا سکتا. تو کتنے عظیم ہیں جن کو یہ شرف صحابیت مل گیا ہے.